بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج کی بیٹھک میں ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی کے 3 مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے وزراء کی فطرت کے حوالے سے اور سلطان محمود غزنوی کے انصاف کے حوالے سے 2 واقعات سنائیں گے۔ تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ کیا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے۔ بہت دن تک کوئی شخص اس کے پاس نہ آیا۔ آخر ایک دن ایک غریب دیہاتی اس کے پاس آیا اور بولا، میں آپ کو حضرت خضر کی زیارت کروا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے شرط پوچھی تو وہ شخص بولا، مجھے دریا کے کنارے 6 ماہ تک چلہ کاٹنا ہوگا، جبکہ میں غربت کے باعث اس عرصہ میں اپنے اہل و عیال کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اگر 6 ماہ تک میرے گھریلو اخراجات کا ذمہ لیں تو میں چلہ کاٹ کر آپ کی حضرت خضر سے ملاقات کا اہتمام کر سکتا ہوں۔ سلطان کو بھلا یہ معمولی شرط قبول کرنے میں کیا عار تھا، فوراً مان گیا اور 6 ماہ کے اخراجات کی رقم یکمشت دیہاتی کو دینے کا حکم دے دیا۔ دیہاتی رقم لے کر چلا گیا اور 6 ماہ بعد پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، چلہ الٹا پڑ گیا ہے، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں، مزید 6 ماہ کی اجازت اور اخراجات دیں تو میں دوبارہ کوشش کروں۔ سلطان نے ایک بار پھر اجازت اور گھریلو اخراجات کے لیے معقول رقم دے دی۔ 6 ماہ بعد غریب دیہاتی کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بلا حیل و حجت عرض کیا، بادشاہ سلامت، کہاں حضرت خضر اور کہاں میں ان پڑھ گنہگار دیہاتی، میرے بیوی بچے بھوکوں مر رہے تھے، بہانہ سوجھا اور آپ کی مہربانی سے میرے اہل خانہ کو 1 سال تک اچھا کھانا کھانے کو ملتا رہا اور میں بھی مزدوری کی مشقت اور لوگوں کی جھڑکیوں سے بچا رہا۔ اب آپ جو چاہیں تو سزا دیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ سلطان کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا، تم بتاؤ کہ یہ جھوٹا شخص کس سزا کا مستحق ہے؟ وزیر بولا، سرکار، اس شخص نے ذل الہی سے جھوٹ بولا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک بزرگ نے وزیر کی تائید کی اور کہا، حضور، وزیر نے بالکل درست سزا تجویز کی ہے۔ سلطان نے ایک دوسرے وزیر سے رائے طلب کی تو اس نے کہا، حضور، یہ صرف جھوٹ نہیں بلکہ یہ شخص دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا ہے، اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر تڑپ تڑپ کر مرے۔ بزرگ نے اس وزیر کی بھی حمایت کی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر ٹھیک کہتا ہے۔ پھر سلطان نے اپنے خاص غلام ایاز کو مخاطب کیا اور پوچھا، ایاز، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایاز بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے جود و سخا کے طفیل اس غریب کے بچے 1 سال تک پلتے رہے، آپ کو دعا دیتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ہی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ آپ نے اگر سزا دی تو اس غریب کے بچے بے آسرا ہو جائیں گے اور بھوک سے مر جائیں گے۔ بزرگ نے ایاز کی بات کو بھی سراہا اور کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ محمود غزنوی کو سب سے زیادہ حیرت اس بزرگ کی باتوں پر ہوئی جو ایاز سمیت ہر ایک کی تائید کر رہا تھا۔ لہٰذا سلطان نے بزرگ سے پوچھا، ان تینوں کے مشورے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، پھر بھی آپ نے تینوں کے مشورے کو درست کہا، ذرا اس کی وجہ تو سمجھائیے۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ غریب دیہاتی کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ وزیر قصاب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور گلے کاٹنا اس کا آبائی پیشہ ہے۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے جو آپ نے اسے وزیر بنا لیا۔ دوسرا شخص جس نے اسے کتوں کے آگے ڈالنے کا مشورہ دیا، اس کا باپ شاہی خاندان کے شکاری کتوں کو نہلاتا اور کتوں کے ذریعے شکار کے انتظامات کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی سرشت، عادت
اور پسند کے مطابق رائے دی۔ آپ نے وزیر بنا کر اسے حلقہ اطاعت میں شامل کیا۔ جب ایسے لوگ وزیر ہوں گے تو عوام کے ساتھ ایسے ہی ظلم کرنے کے مشورے دیں گے۔ اور دوسری جانب ایاز نے جو رائے دی اس کا سبب یہ ہے کہ ایاز ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے جوان اور بزرگ کربلا میں قتل کر دیے گئے تھے، مگر انہوں نے کبھی بدلہ لینے کا نہ سوچا، بلکہ ہمیشہ دشمنوں کے لیے بھی عفو و درگزر سے کام لیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں ان میں سے ہر ایک کے خاندانی پس منظر اور فطرت و مزاج کے مطابق دی گئی رائے کی تائید کیوں نہ کرتا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ انسان کی عادات پر خاندان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ محمود غزنوی پر بزرگ کی باتوں کا بہت اثر ہوا اور اس نے ایاز کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف غریب دیہاتی کو معاف کر دیا بلکہ سرکاری خزانے سے اس کے خاندان کی کفالت کا حکم بھی دیا۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ تب پیش آیا جب ایک شخص محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور، میری شکایت سنگین نوعیت کی ہے، میں اسے برسر دربار بیان نہیں کر سکتا، مجھے اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے تخلیہ درکار ہے۔ محمود اس سائل کو لے کر خلوت کدے میں چلا گیا اور شکایت بیان کرنے کو کہا۔ فریادی بولا، سرکار، ایک عرصے سے آپ کے نوجوان بھانجے نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور میرے اہل خانہ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ غزنی میں کوئی نہیں جس نے میری فریاد پر توجہ دی ہو۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے انصاف دیں۔ بادشاہ نے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ اب تک ظلم کیوں برداشت کرتے رہے؟ سائل بولا، حضور، دربانوں اور چوب داروں کی موجودگی میں یہ ممکن نہ تھا، آج بھی میں ایک تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو تسلی دی اور کہا، اس گفتگو کو کسی پر افشا نہ کرنا، اب جس وقت وہ شخص دوبارہ تمہارے گھر آئے مجھے اطلاع کر دینا، اور ساتھ ہی اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ یہ شخص دن اور رات کے جس پہر حاضر ہو اسے مجھ سے ملوایا جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تیسری ہی رات سائل آیا اور اس نے بتایا کہ وہ نوجوان اس وقت میرے گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ نے تلوار اور سواری لی اور سائل کے ساتھ چل پڑا۔ دبے پاؤں گھر پہنچ کر اس نے دوسرے کمرے کے دروازے کی درزوں سے واقعہ بچشم خود دیکھا اور پھر شیر کی طرح نوجوان پر جھپٹا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ سلطان نے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد شمع روشن کرائی۔ نوجوان کا چہرہ دیکھا تو سلطان کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ کے الفاظ نکلے۔ پھر سلطان نے سائل سے پینے کا پانی لانے کو کہا۔ پانی پی کر سلطان گھر سے رخصت ہونے لگا تو سائل نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، حضور، نوجوان کا سر قلم کرنے کے بعد آپ نے اس کا چہرہ کیوں دیکھا اور الحمدللہ کے الفاظ آپ کی زبان سے کیوں نکلے، اور فوری طور پر پانی پینے کی وجہ کیا تھی؟ سلطان نے جواب دیا، میں حیران تھا کہ میرے خاندان میں ایسا بدبخت پرورش پاتا رہا اور مجھے خبر نہ ہوئی، لیکن روشنی میں نوجوان کا چہرہ دیکھ کر میں نے الحمدللہ اس وجہ سے کہا کہ اس کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ 3 دن سے میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کیا ہوا تھا۔ میں نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک میں تمہیں انصاف فراہم نہ کر دوں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا، لہٰذا اپنے فرض سے سبق دوشی کے فوری بعد میں نے پانی پی کر اپنی 3 دن کی اس پیاس کو بجھایا۔